علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته۔ رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح ولكن قوى أبو حاتم إرساله۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے جمعہ کی نماز سے یا اس کے علاوہ نماز سے ایک رکعت پا لی، وہ دوسری رکعت کا اضافہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک رکعت سے کم کسی نے پائی ہے تو وہ جمعہ نہیں پڑھے گا، وہ یا تو چلا جائے دوسری مسجد میں دیکھے، اگر وہاں جمعہ قائم نہیں ہو تو جمعہ مل جائے اس کو، اور نہیں تو پھر اگر امام کے پیچھے لگتا ہے تو وہ 4 رکعت ظہر کی نیت سے پڑھے گا۔ کم سے کم ایک رکعت اس کو پانا ہے امام کے پیچھے۔ اب جن لوگوں کے یہاں سورہ فاتحہ اور قیام رکن نماز ہے، اگر امام رکوع میں چلا گیا تو وہ رکعت بھی گول ہو گئی، تو اسی لیے اس کی دونوں رکعت ختم ہو گئی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع پانے سے رکعت ہو جاتی ہے، تو اگر اس نے دوسری رکعت میں امام کو رکوع میں پا لیا تو اس نے ایک رکعت پا لی، اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت وہ پوری کر لے گا، جمعہ کی نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر رکوع سے امام اٹھ چکا ہے اور تب کوئی آیا، سجدے میں ملا دوسری رکعت کے یا تحیات میں ملا، تو تمام امت کے علماء کے نزدیک اس کی نماز جمعہ نہیں ہوئی، اس کو ظہر پڑھنی پڑے گی، یا پھر وہ کسی اور مسجد میں جا کے جمعہ دیکھے۔ کہیں اگر تاخیر سے جمعہ ہو رہی ہے وہ مل جائے تو اور بات ہے، ورنہ اس کو 4 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو آپ نے یہ تفصیل سمجھ لیا۔ تو جمعہ پانے کے لیے کم سے کم ایک رکعت امام کے ساتھ پانا ضروری ہے۔ اس میں جو ایک لفظ ہے کہ جمعہ کی نماز سے جس نے ایک رکعت پا لی وہ دوسری رکعت کا اضافہ کر لے، تو جمعہ 2 رکعت والی نماز ہے تب تو ٹھیک ہے یہ بات کہ ایک رکعت پڑھی تو ایک رکعت کا اضافہ کر لے۔ وغیرہا، اور اس کے علاوہ نماز، اس لفظ پر اہل علم نے کلام کیا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، وغیرہا جمعہ کے علاوہ۔ جمعہ کے علاوہ ابھی عصر کی نماز کوئی ایک رکعت پائے گا امام کے پیچھے تو کیا ایک رکعت کا اضافہ کرے گا کہ 3 رکعت کا اضافہ کرے گا؟ جملے پہ غور کیجئے۔ جس نے ایک رکعت نماز پڑھ لی وہ دوسری رکعت کا اضافہ کر لے، جمعہ میں اور غیر جمعہ میں۔ ارے بھائی ایسا کیسے ہوتا؟ جمعہ کے علاوہ نماز میں جتنی رکعتیں چھوٹی ہوں گی اتنی کا اضافہ کرنا ہوگا نا۔ ظہر میں اگر ایک رکعت پائی، عصر میں ایک رکعت پائی تو 3 رکعت کا اضافہ کرنا ہوگا، مغرب میں اگر ایک رکعت پائی تو 2 رکعت کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ حکم چلے گا کہاں؟ فجر میں، کہ اگر ایک رکعت آپ نے پائی امام کے ساتھ تو دوسری رکعت کا اضافہ کر لیجیے۔ تو اگر یہ مطلوب ہے کہ جمعہ کی نماز یا جمعہ جیسی کوئی ایسی نماز جس میں 2 ہی رکعت ہوتی ہو، تو اگر آدمی ایک رکعت امام کے ساتھ پا لے تو سلام پھیرنے کے بعد وہ دوسری رکعت کا اضافہ کر لے گا، یعنی سرائی نماز 2 رکعت والی نماز کے لیے یہ حکم ہوگا۔ ورنہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ امام کے پاس جو رکعت پایا وہ پڑھ رہے ہیں ہم، اور جتنی چھوٹ جائے اتنی رکعت کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ تو اسی لفظ وغیرہ کے لفظ پر تھوڑا کلام کیا ہے علم نے کہ شاذ لفظ ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت نماز امام کے پیچھے پا لی فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وہ اس کی طرف دوسری رکعت کا اضافہ کر دے، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، اور اس کی جمعہ مکمل ہو جائے گی۔ اگر ایک رکعت سے کم پایا ہے امام کے پیچھے یا تحیات میں پہنچا ہے تو اس کی جمعہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ظہر کی نیت سے 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے، آئے دیکھا کہ امام بھاگتے بھاگتے آئے، سڑک پر جگہ ملی کہیں
اور دیکھا کہ امام تحیات میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر کر کے تحیات پڑھے اور اس کے بعد امام نے سلام پھیرا اور 2 رکعت نماز ہلکی سی پڑھ کر کے اس کے بعد وہ نکل گئے. انہوں نے سوچا کہ ہم نے جمعہ پا لیا. نہیں، نہ جمعہ ہوا نہ ظہر ہوا تمہارا. تو 1 رکعت کم سے کم پانا ہے، مکمل 1 رکعت. اگر وہ نہیں ملتی آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں تو ظہر کی نیت سے بیٹھ جائیے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو کتنی پڑھنی ہے؟ 4 رکعت پڑھنی ہے. ایک تو یہ روایت ہوئی. دوسری ایک روایت دیکھیے، وعن جابر بن سمورة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائما فمن انبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب اخرجہ مسلم. جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے. ثم یجلسو، پھر آپ بیٹھتے تھے. ثم یقومو، پھر کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. مطلب یہ کہ جمعہ کے دن 2 خطبہ ہوتا تھا اور دونوں خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کھڑے ہی ہو کر دیا، کبھی آپ بیٹھے نہیں. لیکن اگر کبھی امام خطیب خطبہ دے رہا ہو اور اس کی طبیعت بگڑ جائے یا مجبور ہو جائے بیٹھنے میں تو انشاءاللہ عذر میں جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر خطبہ اپنا مکمل کر لے گا. جیسے کہ بعض خلفاء مسلمانوں کے جو امیر المومنین تھے، اگر کسی شہر میں گئے یا مدینہ آئے تو انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دیا، کیونکہ وہ لہیم شہیم تھے، اٹھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو بیٹھ کے ہی خطبہ دیتے تھے. تو اس لیے قیام سنت ہے. لیکن اگر آدمی نہیں بیٹھ سکتا، کھڑا ہو سکتا ہو، مجبوری ہو تو بیٹھ کر خطبہ دے سکتا ہے. خطبہ کھڑے ہو کر دینے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی خطیب ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے کھل جاتا ہے، کھل کر کے ہوتا ہے. وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دور تک لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دور تک اس کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے. خیر اب تو دور آواز کے دور تک پہنچنے کا سوال تو آج کل تو مائک سے ہو رہا ہے تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام کو دیکھتے ہیں. تو جو آدمی امام کو سن بھی رہا ہو اور دیکھ بھی رہا ہو وہ خطبے سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو صرف امام کو سن رہا ہو، دیکھ نہ رہا ہو. اسے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ صاحب ہم مسجد میں پہنچاؤ، پہنچنا بھی چاہیے. سب سے اچھی صورت خطبہ سننے کی یہی ہے کہ آپ خطیب کو دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو. گویا کہ 2 طرح سے آپ ادراک کر رہے ہیں امام کا، آنکھ سے بھی اور کان سے بھی. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایکشن سے آدمی سمجھاتا ہے اور امام کے ہاؤ بھاؤ اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بھی خطیب کے سامعین کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کے قلب و دماغ پر. اور صرف آواز جا رہی ہے اگر تو کتنا بھی آواز کے اوپر آپ توجہ دیں اور خطیب کی صورت نہ ہو تو وہ کمزور تاثیر پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر کمزور تاثیر پیدا ہوتی ہے. اور سب سے کمزور تاثیر پیدا ہوتی ہے جب آدمی صرف سی ڈی یا کیسٹ وغیرہ سنتا ہے تو وہ سن بھی رہا ہے، وہ چل بھی رہا ہے، گپے بھی ہو رہی ہے، چائے بھی پی رہے ہیں، بیچ میں لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، تو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے جو خطیب جمعہ کے دن خطیب خطبہ سن رہا ہو. کیونکہ خطبے کی حالت میں بات کرنا بھی حرام ہے، چاہے آپ خطیب کو دیکھیں کہ نہ دیکھیں، اس کے خطبے کو سننا آپ پر واجب ہے. خطبے کے دوران اگر آپ کسی کو کہتے ہیں چپ رہو، زبان سے کہتے ہیں تو آپ نے لغو کی، آپ کا جمعہ نہیں ہوا. آپ اس گدھے کے طریقہ سے جس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لاد دی جائیں قرآن حدیث کی، اس گدھے کو کیا معلوم کہ ہمارے اوپر دھوبی نے کپڑا لادا ہے یا مولوی نے کتاب لادی ہے. ہم کو اس کتاب کا احترام کرنا چاہیے. تو حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن گفتگو کرتا ہے وہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لا دی جائے اور پھر لا جمعہ رہے، اس کا جمعہ بھی نہیں ہوتا. نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، جمعہ کا ثواب نہیں ملتا اس کو. ہاں اشارے سے اگر کسی گفتگو کرنے والے کو آنکھ ذرا کڑی کیا، ایسے دکھایا کہ سمجھنے والا سمجھائے کہ ہم کو چپ کر رہا ہے تو اس کر لو. وہ بھی نہیں کرتا ہے، بات کر رہا ہے تو بات کرنے تو تم بات تو کو کرو، مجھے تمہارا جمعہ جائے گا اور تمہاری بھی زور بن جائے گی. سمجھا؟ تو اسی لیے خطیب جب خطبہ دیتا ہے جمعہ میں آدمی سنتا بھی ہے، غور سے دیکھتا بھی ہے، باتیں نہیں کرتا. خطبہ اگر دوسری منزل پر بھی سن رہا ہے تو غور سے سن رہا ہے، باتیں نہیں کر رہا ہے. لیکن جہاں سی ڈی کیسٹ بج رہی ہے، سو گیا، سن رہا ہے، باتیں کر رہا ہے تو اس کا اثر کم ہی پڑتا ہے. بس اگر یہ ہے کہ آپ اگر توجہ سے سن رہے ہیں کسی خطاب کو، لوگ قرآن لگا دیتے ہیں کیسٹوں میں، قرآن بج رہا ہے، دنیا بھر کی گفتگو کر رہے ہیں. عورتیں کچن میں قرآن لگا دیتی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں،
भगोना चला रही हैं, खाना बना रही हैं, इधर उधर आ रही हैं, जा रही हैं, बस वो कुरान बस तबर्रुक के लिए सुना जा रहा है कि शैतान भागेगा, कोई फायदा हासिल नहीं कर रही है, उसकी तरफ अटेंशन नहीं, तवज्जो नहीं है। तो कुरान मजीद को गौर से सुनना, जब तबीयत आमादा हो तो बैठिए और उसको सुनिए और देखिए कि कहाँ का पढ़ा है। वो कुरान सुनिए, तर्जुमा भी आप देखते रहिए कि क्या पढ़ रहा है, तो फायदा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुतबे के अंदर, जुमा के खुतबे में चूंकि गुफ्तगू हराम है, सिवाय इस शख्स के जो जुमा के खुतबे के दरमियान आए तो 2 रकात हल्की सी नमाज पढ़ करके बैठ जाए तहियतुल मस्जिद, और उसके बाद बैठने के बाद खुतबा गौर से सुने, और अगर इमाम को भी देख रहा हो तो क्या कहना, उसके दिल पर असर ज्यादा अच्छा पड़ता है वो मुकाबले उसके जो सिर्फ खुतबा सुनता है, इमाम को देख नहीं रहा होता। तो अच्छा, दूसरी बात यह कि बहुत से खतीब होते हैं जो खुतबा देते हैं खड़े होकर के, कितने खतीब को देखिएगा जलसों में भी लोग कहते हैं कुर्सी पर कीजिएगा कि खड़े होकर कीजिएगा, तो कुछ लोग समझते हैं कि बैठ के करने से उनको बात ज्यादा याद आती है, अब कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, खड़े होकर के बोलने में जोश, जुर्रत, हिम्मत ज्यादा आती है और बातें हमको ज्यादा समझ में आती हैं, तो जिसको जैसा समझ में आता है वो खड़े होकर के खुतबा देता है, समझा कि नहीं। तो फिर खुतबे के अंदर जब आदमी खड़ा होता है तो उसके अंदर जोश, जसारत आती है, और चेहरे जब उसके वादो वईद की आयत के ऊपर जब सुर्ख होते हैं तो उसका असर सामीन के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए भी ये हिकमत है कि खुतबा जुमा खड़े होकर देना चाहिए, इल्ला ये कि खतीब जो है या जो बड़े इमाम हैं, इमामुल मुस्लिमीन जो तशरीफ लाए हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन, वो खुतबा देना चाह रहे हैं, वो बैठ के देंगे, खड़े होकर नहीं देंगे, तो फिर ठीक है उनके लिए। लेकिन अगर वो ना हो तो खतीब को खुतबा देना चाहिए खड़े होकर, और 2 खुतबा होगा और दोनों के दरमियान बैठेंगे, ये फसल होगा। दोनों खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाया करते थे। हम लोग गलती का इर्तिकाब करते हैं कि एक खुतबा हम लोगों का 30 मिनट का 35 मिनट का होता है, दूसरे खुतबे में कभी कभार 1-2 मिनट की गुफ्तगू किया तो किया, नहीं तो सिर्फ अरबी में खुतबा देकर के खत्म कर देते हैं, जबकि दोनों खुतबे के अंदर कुछ ना कुछ नसीहत होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाया करते थे। ठीक है, निस्बतन पहला खुतबा जरा लंबा हो, दूसरा छोटा हो, लेकिन यह कि नसीहत की बातें दूसरे खुतबे में भी होनी चाहिए, जैसा कि हदीस आएगी। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया खड़े होकर, और ये खुतबा जो होता है जुमा के दिन, ये खुतबा वाजिब है, इस खुतबे को सुनना वाजिब है। इसलिए ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ जुमा पढ़ना है। इज़ा नूदिया लिस्सलाति फी यौमिल जुमअति फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, चलो भागो, का मतलब ये कि चलो अब काम से भागो, काम बंद करो, अब काम जायज नहीं, हराम है, बंद करो काम अज़ान के बाद, अब उसके बाद सीधा मस्जिद का रुख करो, 2 रकात नमाज पढ़ो आकर के तहियतुल मस्जिद, और उसके बाद खुतबा गौर से सुनो, उसके बाद नमाज पढ़ो, जहां जगह मिले वही जगह मिले, सारे अहकाम आएंगे। तो 2 खुतबे जुमा है, वाजिब है इसका सुनना, इसलिए पहले आने का एहतमाम कीजिए। भागते दौड़ते आ रहे हैं, आधा खुतबा निकल गया तो आ रहे हैं, जमात अब खड़ी होने वाली है तो आ रहे हैं, खड़े खड़े वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि खतीब खुतबा से अब उतरना चाहेगा तो नमाज पढ़ेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहती हैं जाबिर बिन समरा कहते हैं कि फमन अम्बा का, जो तुमको खबर दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर खुतबा दिया करते थे, फकत कज़बा, वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी बैठकर खुतबा नहीं दिया। लेकिन हमने कहा ना कि अगर खतीब खुद दौड़ाने खुतबा कुछ कमजोरी महसूस करे या कुछ ऐसी कैफियत हो जिसमें वो बैठना जरूरी समझता हो, तो बैठकर खुतबा अपना मुकम्मल कर लेगा। उसके बाद रवायत है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतब अहमरत ऐनाहु, खुतबे के आदाब क्या थे, खुतबे में आप क्या पढ़ते थे, खुतबे का रंग ढंग कैसा था। कहते हैं जब आप खुतबा देते थे तो आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी, वाला सौत हुआ, और आपकी आवाज बुलंद हो जाती थी, वश्तद्द गज़ब हुआ, और आपका गुस्सा बहुत शदीद हो जाता था, शदीदुल गज़ब होते थे, रुखसार तन जाते थे, लाल हो जाते थे, आंखें लाल हो जाती थी। जब इंजार की आयतें होती, जहन्नम की आयतें होती, गुनाहों से लोगों को मना करते, गुनाहों के असरात पर तकरीर करते, अल्लाह के अजाब का बयान करते, तो आवाज में कड़ख्त हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती। आम जो गुफ्तगू है मसला मसाइल की, उसमें चीखने चिल्लाने की
بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں جہنم کا ذکر آ رہا ہے, جہاں لوگوں کی بدتمیزیوں کا ذکر آ رہا ہے, اسلام کی مخالفت کا ذکر آ رہا ہے, دشمنان اسلام پہ رد آ رہا ہے, تو ویسے ہی آدمی کے اندر جوش آ جاتا ہے, ایمانی جذبہ ابھر کے آ جاتا ہے. لوگ کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں, رمضان کے اندر روزے کھا رہے ہیں, روزے توڑ رہے ہیں, ہوٹلیں آباد ہیں, نمازوں کو نہیں آتے. تو ظاہر ہے کہ خطیب جب قوم کی نبض پر ہاتھ دے گا اور قوم کی کمزوریوں کو گنائے گا تو اس کے خطبے کے اندر کڑک آنی چاہیے, اس کا اثر قلب پر پڑتا. آپ جہنم کی باتیں کر رہے ہیں, عذاب کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہنس ہنس کے مسکرا مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں, تو کیا اثر ہوگا اس کے اوپر؟ خطیب کا کوئی اثر ہوگا؟ تو جیسا بیان ہو, جو اتار چڑھاؤ ہو, اس کے حساب سے خطیب کو اپنی آواز میں زیر و بم لانا چاہیے, کبھی بیشی لانی چاہیے, سختی لانی چاہیے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ لشکر سے ڈرا رہے ہو. کوئی آدمی آئے اور لشکر ہے جو اس بستی پر چڑھا حملہ آور ہونے والا ہے, تو اس کی گھبراہٹ اور بے چینی کیسی ہوگی, اور وہ کتنا زور سے بلند آواز سے پکارے گا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ اے لوگوں, صبح لشکر آ رہا ہے, شام لشکر آ رہا ہے, بھاگو بھاگو, اپنے نجات کا انتظام کرو. وہ کتنا گھبرایا ہوا ہوگا, کتنی آواز اس کی اونچی ہوگی, اور کتنا پریشان حال ہوگا. یہ کیفیت ہوا کرتی تھی خطبے کے اندر. کأنہ منذر جیشن, گویا کہ آپ اپنی قوم کو لشکر سے ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحکم ومساکم, صبح لشکر آیا تو شام لشکر آیا, تم پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنی حفاظت کی تیاری کرو, اپنے بچنے کی تیاری کرو. تو اس شخص کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, وہ کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے خطبے میں ہوا کرتی تھی. اور جب خطبہ دیتے تو شروع سے حمد و نعت کا جب جملہ کہہ دیتے, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ, جس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں, جس کو عام طریقے سے ہمارے خطبہ الحمدللہ جمعہ کے خطبے میں, عید وغیرہ کے خطبے میں پڑھتے بھی ہیں. اس کے بعد کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. نسائی میں ایک روایت ہے وکل ضلالۃ فی النار. یہ پورا خطبہ جو ہم لوگ سنتے ہیں وہ ہے سب سے بہترین کتاب, خیر الحدیث, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. جس بات کی سب سے زیادہ لوگوں کو نصیحت کی جانی چاہیے, یا جو کتاب سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کی باتیں لوگوں سے بیان کی جانی چاہیے, وہ کتاب کون ہے, وہ بات کون ہے؟ اللہ کی کتاب. دیکھو قرآن کو حدیث کہا گیا, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. کچھ لوگ تہمت ترازی کرتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں اہل حدیثوں پر, کہتے ہیں یہ اہل الحدیث ہے, یہ قرآن کو نہیں مانتے, یہ لوگ حدیث کو مانتے ہیں. ارے جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہوگا کیا؟ حدیث کا لفظ الحمدللہ حدیث کو بھی شامل ہے اور قرآن کو بھی شامل ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, کس حدیث پر ایمان لاؤ گے قرآن کے بعد؟ تو اللہ نے قرآن کو تو خود ہی عزیز کہا, اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ, اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے, ایک جیسے مضمون کی آیتیں ہیں. سمجھا نا؟ تو حدیث جب کہتے ہیں اہل الحدیث یعنی اہل القرآن و سنہ, قرآن اور سنت دونوں کے ماننے والے. بغیر اس کے اگر کسی دونوں میں سے کسی ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے تو دونوں کا انکار لازم آئے گا. کوئی قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے, گویا قرآن کو نہیں مانتا. قرآن پر عمل بھی ممکن نہیں ہے اس کے لیے جب تک حدیث کو نہ مانے, اور اگر حدیث کو مانتا قرآن کو نہیں مانتا تو گویا حدیث کو نہیں مانتا. جو اللہ کی توحید مانے, رسول کی رسالت کا انکار کرے, وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا. جو اللہ کی توحید کو مان رہا ہے, رسول کی رسالت کو نہیں مان رہا ہے, وہ اللہ کی توحید کا انکار کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہمارے کلمے کا یہ 2 جز ہے. سمجھے؟ اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ایک عورت پاکستان میں نکلی ہے, نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے. آج تک اللہ نے کبھی کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. ایک عورت نبی کے زمانے میں بھی تھی جو نبوت کا دعویٰ کی, ایک دوسری عورت پاکستان میں پیدا ہوئی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے, سب سے سچی خبر اللہ کی کتاب میں, سب سے اچھے واقعات اللہ نے بیان کیے, سب سے عمدہ احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں, حلال اور حرام ہو, جنت اور جہنم کا تذکرہ ہو, عبادات ہو, عقائد ہو. قرآن مجید سے اچھی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کا کلام. اور جو اس کی تشریح ہے,
جو اس کی وضاحت کرنے والی چیز ہے حدیث، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بغیر اللہ کی وحی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے، بس یہ ہے کہ یہ قرآن نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے اس کی حرارت پر دسنے کی ہے، جبکہ حدیث کے الفاظ پڑھنے پر دیکھی حد نہیں ہوگی، یہ نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن کلام وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ کسی بھی آیت کی تشریح اور تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ اللہ کے بتانے پر ہی کی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی یہ کتاب۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد، ایک ہوتا ہے ہدی، ایک ہوتا ہے ہدا۔ تو ہدا زلال کی ضد ہے، ہدا کسی ضد ہے؟ زلال کی، گمراہی کی ضد ہے ہدا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، علم کے ساتھ، علم شریعت دے کر اللہ نے اتارا۔ جس کے پاس علم شریعت نہ ہو، اب بغیر علم کے عمل کرتا وہ زلال ہے، اسی وَلَضَّالِّينَ نصارہ کو کہا گیا، علم نہیں ہے عمل ہے۔ تو ہدا مانے علم، شریعت کا علم، اور ہدی مانے طریقہ، سنت۔ خیر الہدی، بہترین طریقہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کوئی طریقہ اختیار کرو گے دین کے اندر، عبادت کے اندر، عقیدے کے اندر، تو بدعت ہوگا۔ اور دین میں سب سے بڑی چیز دین کے مکمل ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ کوئی آدمی نئی چیز کا اضافہ کر دے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، تم شارع نہیں ہو، قانون بنانے والے تم نہیں ہو، رب العالمین ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کا رسول ہے۔ تو اگر کسی چیز کا تم اضافہ کرتے ہو دین کے اندر، اس کا مطلب یہ کہ تم اپنے کو اللہ اور اس کے رسول کے بالمقابل سمجھتے ہو، اس کے برابر اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔ شریعت بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے، اس لیے دین میں یہ سب سے بڑی چیز ہوئی۔ شر الامور، دین کے اندر علی الاطلاق سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نئی باتیں پیدا کی جائے، نیا عقیدہ، نیا عمل بنایا جائے۔ کوئی شب معراج بنا رہا ہے، کوئی شب برات بنا رہا ہے، کوئی عید میلاد بنا رہا ہے، کوئی اور کچھ بنا رہا ہے، کوئی اور کچھ بنا رہا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کل بدعت، یہ تمام بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، تمام بدعت گمراہی ہے۔ یہ بے ایمان کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ۔ جس کی دلیل نہ ہو شریعت میں اور آدمی اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کرتا ہے، وہ بدعت ضلالت ہے۔ نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے دن دیتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، ان کی ثنا کرتے تھے۔ تعریف کے جملے کو دوبارہ دہرانا، پلٹانا، یہ ثنا ہے۔ کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف ہوئی، حمد ہوا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، علی العرش استوی الرحمن، یہ جب جو تعریف کی جو کلمات کر رہے ہیں، هو الملک الغفار، یہ سب جو ہو رہی ہے تعریف پر تعریف، تو ایک تو پہلے جو جملہ ہوا وہ تعریف ہوا، تعریف پر تعریف جو چل رہی ہے یہ ثنا ہوا۔ تو اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کی ثنا بیان کرتے، اور اس کے بعد آپ خطبہ شروع کرتے تو آپ کی آواز گرجدار ہوتی۔ اسی میں آپ یہ کہتے من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ جس کی مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے، نہ کوئی اس کو گمراہی کی راہ پر لے جانا چاہے، چونکہ اللہ اس کا بھلا چاہتا ہے، اسے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے، جس کے دل پر اللہ گمراہی کی مہر لگا دے، اس کو آپ لاکھ اس کے پیچھے محنت کیجیے گا، سر کوشش کیجیے گا، وہ کبھی ہدایت قبول نہیں کرے گا۔ اور نسائی میں روایت ہے اسی خطبے کے اندر، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا، اور آپ کی جو خطبے کا انداز ہوتا تھا، آپ کی جو گرج برس ہوتی تھی، حالات اور موضوع کے مطابق کس طرح کا بیان آتا تھا۔ اگر کوئی بیان ایسا ہے جس کے اندر آواز اونچی کرنے کی ضرورت ہے تو اونچی کرتے، جہاں پر آواز نرم کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر نرمی کے ساتھ کرتے۔ موضوع مناسبت کے اعتبار سے کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ حج کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ابھی رمضان جانے دیجئے، لوگ حج کو جانے لگیں گے، شوال ذی قعدہ میں حج کے مسائل بیان کیجئے گا۔ ابھی رمضان میں آپ بیان کیا کیجئے گا؟ یا تو نصیحت کیجئے، گناہوں سے پرہیز کرنے کی تلقین کیجئے لوگوں کو، یا عمر کے اوقات کو غنیمت سمجھنے کی تلقین کیجئے، یا آخری عشرہ ہے تو آخری عشرے میں اعتکاف اور لیلۃ القدر اور صدقۃ الفطر کا بیان کیجئے۔ قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، عشرہ ذی الحجہ، تو عشرہ ذی الحجہ کے مسائل بیان کیجئے، قربانی کے احکام و مسائل بیان کیجئے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آوے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں تھی، ہجرت کے واقعات کو بیان کیجئے۔
اور اہل بدعت عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان کے اوپر رد بیان کیجیے۔ تو موقع مناسبت سے جو تقریر ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی، نہیں تو لوگ کہے گا کہ بے وقت کی شہنائی بجا رہے، سمجھا کہ نہیں؟ کہاوت ہے بے وقت کی شہنائی بجانا، نامناسب وقت، مناسب وقت پہ نامناسب بات کرنا۔ باقی تو اللہ رسول کی بات ہے تو ہر بات مناسب ہے، لیکن بہتر خطیب، کامیاب خطیب وہ ہوتا ہے جو موضوع کا انتخاب حالات کے مطابق کرتا ہے۔ جب جو ٹاپک کی ضرورت ہوتی ہے خطیب اس خطبے کو اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔